بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل شام کی دعوت پر ملک شام پہنچے تو مختلف لوگ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کے علمی گفتگو کو سنا کرتے اور آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ کچھ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکٹھے حاضر ہوتے اور پورا پورا دن آپ کی نشست میں بیٹھا کرتے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی گفتگو کو سنا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان کو غیر حاضر پایا تو اس کے دوستوں سے یہ پوچھا کہ ابتدائی دنوں میں ایک دوست تمہارے ساتھ آیا کرتا تھا لیکن اب وہ غیر حاضر ہے، وہ بیمار ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو دوستوں نے یہ جواب دیا کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے مدہوش ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کی مجلس میں نہیں آ رہا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور کاتب کو بلا کر اس نوجوان کی طرف ایک خط لکھا۔ اس خط میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عبارت لکھوائی، یہ مختصر سا جملہ لکھوایا کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے نوجوان کی طرف ہے، اور اے نوجوان، میں تمہارے سامنے اس رب کی تعریف کرتا ہوں جو غافر الذنب ہے، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مختصر سے خط کے اندر سورۃ المؤمن کی تیسری آیت کا پہلا حصہ لکھوایا، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ رب ذوالجلال گناہوں کو معاف فرمانے والا، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے، گناہوں پہ مصر رہتے ہیں، ان کی سخت پکڑ کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں ان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ چار اوصاف جو رب ذوالجلال نے اپنے بیان فرمائے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط میں یہ لکھوا کر اس نوجوان کی طرف بھیجے، اور جب یہ خط اس نوجوان کو پہنچا، اس نے اسے کھولا اور پڑھا تو وہ بار بار اس جملے کو دہرا رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ رب ذوالجلال نے مجھے پہلے اپنی پکڑ سے، اور پہلے رب ذوالجلال نے مجھے اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے، اور پھر مجھے اپنی رحمت کا جو انداز ہے وہ اس انداز کو بیان کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ بار بار وہ اس آیت کو دہراتا رہا، اور پھر سچے دل سے اس نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا ایسا انداز ہو، یعنی شیطان اسے بہکا رہا ہو اور صراط مستقیم سے اسے دور لے جا رہا ہو، تو اسے آر دلا کر، شرمندہ کر کے اپنے سے دور نہ کرو، بلکہ اس انداز میں اس کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف کرواؤ کہ وہ رب ذوالجلال کی رحمت سے با امید ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ شیطان کے مددگار بن کے اس کو متنفر نہ کرو کہ نہیں نہیں، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے اتنے جرم کر لیے ہیں، اب اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ تمہاری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایسا انداز تو شیطان کا مددگار بننا ہے، جبکہ تمہیں رحمان کا مددگار بننے کے لیے کہا گیا۔ تو رحمان کا مددگار یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے دور ہٹ رہا ہو، صراط مستقیم سے دور جا رہا ہو، اسے اللہ رب العالمین کی رحمت کا حوالہ دے کر
رب ذوالجلال کی بخشش و مغفرت کا حوالہ دے کر، اسے اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کا حوالہ دے کر اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ اس کا دل رب ذوالجلال کی طرف مائل ہو اور وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مختصر سے خط نے، جس میں پروردگار عالم جل جلالہ کی 4 صفات کو بیان کیا تھا، ایک نوجوان کی زندگی کو بدل دیا۔ آئیے ہم بھی اپنے انداز تبلیغ میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انداز پیدا کریں، اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو مل کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔